اسلام معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في كتابه المجيد، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المعين المليك الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے جانثاروں، شہدائے محمد کے نقش نگاروں، چمستان رضوی کے مہکتے ہوئے پھولوں میری ملت کے نوجوانوں، آؤ سب سے پہلے اس آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، سیاحی لامکاں مالک انس و جان، خاتم پیغمبران حضرت آمینہ کے لال، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، یعنی صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی ناز میں ادب و احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بہت ہی بڑا فخر کا موقع عنایت فرمایا۔ آج جمعہ کا مقدس دن ہے اور ہم سب صرف اور صرف اس غرض سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے تمام تر گناہوں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں مولا ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد چوتھے پاری کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور انشاءاللہ اسی آیت کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں یوں عرض کرتے ہیں، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت میدان محشر میں تمام انبیاء و مرسلین سے
رب کی بارگاہ میں، رب کی موجودگی میں، رحمت للعالمین کی موجودگی میں، میدان محشر میں اعلیٰ حضرت سوال کے طور پر جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور انبیاء و مرسلین سے سوال کرتے ہیں، یوں عرض کرتے ہیں، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی۔ حضرات محترم، تقریباً 5-6 جمعہ قبل آپ حضرات نے جہنم کا واقعہ سماعت کیا تھا۔ اس کے بعد آپ حضرات نے انسان کو وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جو ہلاک و برباد کر دیتی ہے وہ سماعت کیا۔ اس کے بعد وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جسے کرنے سے اللہ انسان کو کامیاب و کامران بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ 3 چیزیں کون سی ہیں کہ انسان کے درجے اللہ تبارک و تعالی بلند کر دیتا ہے۔ یہ آپ حضرات نے پچھلے جمعہ مسلسل 3-4 جمعہ سے آپ حضرات سماعت کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے جہنم کا واقعہ، جہنم کی ہولناکیہ وہ آپ نے سماعت کیا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اس نعمت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جسے سن کر انشاءاللہ آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جنت کا بیان، جنت کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش و مغفرت کی خاطر، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان کی ساری چیزیں سما جائے، ایسی جنت کی طرف دوڑو، ایسی جنت کی طلب کے لیے دوڑو کہ جس جنت میں زمین و آسمان کی تمام چیزیں سما جائے پھر بھی وہ جنت خالی رہ جائے، ایسی جنت کی طرف دوڑو۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی بخشش و مغفرت کی خاطر اپنے رب کی طرف دوڑو اور اپنے رب کو راضی کرنے کی خاطر اس جنت کی طلب کے لیے، اس جنت کی خواہش کے لیے اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان کی ساری چیزیں سما جائے پھر بھی وہ جنت خالی کی خالی رہ جائے۔ اعدت للمتقین، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے اس جنت کو جو بنایا ہے، ہم نے اپنے متقیوں کے لیے اس جنت کو تیار کیا ہے۔ اعدت للمتقین، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو متقیوں کے لیے، رب سے ڈرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت تیار کر رکھی ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت جنت ہے۔ اب جنت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب پروردگار عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرانے کے لیے اپنے دربار میں بلایا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے، رب کا دیدار کیا۔ جب رب کا دیدار کرنے کے بعد واپس ہونے لگے تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا، اے حبیب جا رہے ہو تو جاتے جاتے میں نے ایک نعمت تیار کر رکھی ہے، جنت کا مشاہدہ کرتے ہوئے جاؤ، جنت کو دیکھتے ہوئے، جنت کی زیارت کرتے ہوئے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپسی کے وقت جنت و جہنم کا مشاہدہ کیے، جنت جلد جھلکیوں کا دیدار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور واپس ہونے کے بعد اپنے صحابہ کرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت کا تذکرہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانسار صحابہ، جنت ایک راز ہے۔ کیا ہے؟ جنت ایک راز ہے، یعنی جنت ایک چھپی ہوئی نعمت ہے۔ جس طریقے سے انسان کو کسی نعمت کے بارے میں بتا دیا جائے اور وہ انسان اگر اس کے دل میں یہ گمان پیدا ہو جائے کہ اس
نعمت کے بارے میں اگر میں چرچا کروں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے یا یہ نعمت مجھ سے وہ انسان کسی طریقے سے لوٹ لے چھین لے تو وہ راز کو راز رکھتا ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ وہ انمول چیز ہوا کرتی ہے تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو راز کے طور پر رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ سنو جنت ایک راز ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ انسان نہ جس کے بارے میں کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے دل و دماغ میں اس چیز کا خیال و خطرہ پیدا ہوا ہوگا. یعنی ایسی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا اس کے دل و دماغ میں اس چیز کے بارے میں گمان بھی وہ پیدا نہیں کر سکتا وہ سوچ بھی نہیں سکتا. میں نے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے انسان کے لیے. انسانوں میں کون جو مجھ سے ڈرا کرتے ہیں جو میرا خوف دل میں رکھتے ہیں جو میرے احکام پر عمل کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے میں نے ایسی چیز تیار کر رکھی ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا. سوچنا تو دور کی بات گمان بھی خیال و خطرہ بھی اس انسان کے دل و دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے. سب سے ادنا درجے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں سب سے کم درجے 7 محلات ہیں اور ہر محلات کا ایک الگ الگ درجہ ہے. تو سب سے کم درجے کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ جو سب سے کم جنت میں جو سب سے کم درجہ کا محل ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں. اب یہاں پر ایک جملہ کو روک کر کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیا نہیں عطا کیا کہ جنت کے بارے میں اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جنت کیا ہے جنت کی خوبصورتی کیسی ہے جنت میں کتنے درجے ہیں کتنے محلات ہیں جنت میں کون لوگ رہیں گے. اللہ کے نبی کو معلوم ہے تبھی تو بتا رہے ہیں نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور سب سے کم درجے کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی نعمت انسان کے لیے متقی لوگوں کے لیے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے کہ انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو بھلا بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا وہ جہنم میں ہوگا. کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا. اپنی سزا کاٹ رہا ہوگا اور سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے. سب سے ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا وہ جہنم میں ہوگا اور حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا اور سارے جنتی جنت میں جا چکے ہوں گے. جب یہ حساب و کتاب دینے کے بعد سزا کاٹ لینے کے بعد جہنم کے دروازے پر آئے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اب مجھے جہنم سے نکال دے. اس جہنم کی تپش اتنی ہے کہ تپش سے میں گھبرا جاتا ہوں ہلاک و برباد ہو جاتا ہوں. اتنی تپش ہے اس کی. اے مولا مجھے جہنم سے نکال دے. میں تیری بارگاہ میں اور کچھ نہیں عرض کرتا صرف مجھے جہنم سے نکال دے مولا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے بندہ تجھے جہنم سے اگر میں نکال دوں تو اس کے بعد اور کسی چیز کی تو طلب تو نہیں کرے گا کسی چیز کی تو مانگ تو نہیں کرے گا. وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار جہنم سے مجھے نکال دے اس کے بعد میں کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا اے فرشتے اسے جہنم سے نکال دے. فرشتے نکالیں گے تو سامنے ایک درخت خوشبودار درخت ہرا بھرا درخت اس کو نظر آئے گا. اس انسان کو کم درجے کی جو جنتی ہے
وہ جنت میں جا رہا ہے۔ دیکھیے اللہ کتنا بڑا کریم ہے، اللہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے۔ بندہ سوال پہ سوال کرتا جا رہا ہے اور اللہ سوال کا جواب بھی دے رہا ہے اور بندے کی خواہشیں بھی پوری کر رہا ہے۔ سامنے اسے درخت نظر آئے گا، ادھر سے ایک خوشبو اس کے طرف ہوا کے ذریعے سے ایک خوشبو، ایک مہک آئے گی۔ اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد وہ بندہ جو ہے اس درخت کے پاس جانے کی کوشش کرے گا، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا تو نے جہنم سے نکال دیا، تو بہت بڑا کریم ہے، تو بہت بڑا رحمان ہے، مولا تیری بارگاہ میں کتنی گزارش ہے کہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، اور میں کچھ نہیں مانگتا، مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے۔ رب تبارک و تعالیٰ کہے گا، ابھی تو جہنم میں تھا اور جہنم میں رہ کر کے تو عرض کر رہا تھا کہ مولا جہنم سے نکال دے، اور جہنم سے جب میں نکل جاؤں گا تو میں تیری بارگاہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ اب تو جہنم سے نکل چکا ہے، اب پھر تو فریاد کر رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا، مولا تو تو کریم ہے، تو تو بہت بڑا کریم ہے، مولا تو اس درخت تک مجھے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ فرشتے کو حکم دے گا، رب تبارک و تعالیٰ، فرشتے اسے اس درخت کے پاس پہنچا دے۔ اس درخت کے پاس بندہ پہنچ جائے گا، اس کی خوشبوئیں ایسی ہوں گی کہ وہ بندے سے رہا نہ جائے گا۔ جنت کے اندر سے لوگوں کی باتیں اس کے کان تک ٹکرائے گی۔ جنت میں جو لوگ ہوں گے وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کی باتیں اس انسان کے کانوں تک پہنچے گی۔ وہ انسان رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر فریاد کرے گا، مولا وہ بہت بڑا کریم ہے، یہاں تک مجھے پہنچا دیا ہے، مجھے اس جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ اور جو جنتی لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں اس جنت کے دروازے تک مجھے پہنچا دے، بس میں جنتی لوگوں کی گفتگو باتیں سننا چاہتا ہوں، مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ رحمان ہے، کریم ہے، بندے کی فریاد سنتا جا رہا ہے، بندے کی فریاد کو پورا کرتا جا رہا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، اے بندہ تو جہنم میں تھا، جہنم سے تجھے نکال دیا، پھر تو نے فریاد کیا، تجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیا، اب تو پھر فریاد کر رہا ہے کہ مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد پھر تو فریاد کرے گا کہ مولا مجھے جنت کے اندر کر دے، مجھے جنت عطا کر دے۔ رب تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، پھر بھی دیکھو سوال پہ سوال کر رہا ہے نا، تو یہ محبت ہوتی ہے، جیسے کہ باپ بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ بیٹا باپ بچوں کی حرکتیں جانتے ہوئے انجان بن کر کے سوال پہ سوال کرتے ہیں، بیٹا تم نے ایسا تو نہیں کیا، ویسا تو نہیں کیا، حالانکہ باپ کو معلوم ہے کہ بیٹے نے ایسی ایسی حرکتیں کی ہے، پھر بھی پوچھتا ہے۔ تو یہ محبت کی نشانی کہلاتی ہے کہ جب ایک انسان کو دوسرے انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر انجان بن کر کے وہ چیز جو بندہ جانتا ہے پھر بھی انجان بن کر کے سامنے والے سے پوچھتا ہے کہ بتا، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علم غیب دان نبی ہے، اسی طریقے سے اللہ اور بندے کے درمیان کی محبت ہوا کرتی ہے، بندہ جانتا ہے پھر بھی سوال پہ سوال کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ بندے سے رب تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تو جنت میں پھر جانے کی کوشش کرے گا، اگر تجھے جنت کے دروازے پر میں تجھے پہنچا دوں؟ وہ بندہ کہے گا، مولا تو نے یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا دے۔ فرشتے کو حکم دے گا رب تبارک و تعالیٰ، فرشتے جنت کے دروازے تک اس بندے کو پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد جب جنت کی وہ رنگینیاں، جنت کا وہ حسن و جمال، جنت کا حسین منظر جنت کے دروازے سے وہ بندہ دیکھے گا، بندے سے رہا نہ جائے گا اور رب کی بارگاہ میں پھر پکار اٹھے گا، مولا تو بہت بڑا غفور الرحیم ہے، تو نے مجھے جہنم سے نکال کر کے باہر کیا، پھر اس درخت کے پاس پہنچایا، پھر جنت کے دروازے پر لا کر کے پہنچا دیا۔ اے میرے رب العالمین، میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں، مجھے جنت کے اندر بھیج دے، اور میں تجھ سے کچھ بھی نہیں طلب کرتا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دے گا، اے فرشتے اس کا ہاتھ پکڑ اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اب وہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اب سنیں، سب سے کم درجے کا جنتی ہے یہ، سالوں بعد، مدتوں بعد، ایک عرصہ گزرنے کے بعد جنت میں آیا ہے۔ مدتوں پہلے، سالوں پہلے جنتی جنت میں جا چکے ہیں اور یہ جہنم میں تھا۔ اپنی سزا کاٹنے کے بعد، حساب و کتاب دینے کے بعد اب جنت میں داخل ہوا ہے۔ تو سب سے کم درجے کا جنتی اور سب سے آخری جنتی، یہ سب سے آخری جنتی ہوگا۔ اب اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ سنو، وہ جنتی جو سب سے پہلے جا چکے ہیں اس کی بات کو دور کی، یہ سب سے آخری جنتی، اس کا جو محل ہوگا کتنا بڑا ہوگا؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ التجا کرے گا، اے مولا تو نے مجھے جنت میں تو داخل کر دیا، کیا جنت میں میرے لیے بھی کوئی جگہ ہے؟ جنت میں میرے لیے کوئی جگہ ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے بندہ تجھے کتنی جگہ چاہیے، کتنا بڑا محل چاہیے؟ کیا اتنا بڑا محل میں تجھے دے دوں کہ 1000 برس تک، 1000 برس تک تو اس محل میں دوڑتا رہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے، پھر بھی ایک بازو سے دوسرے بازو نہ پہنچ سکے؟ وہ بندہ کہے گا، مولا میں اس لائق کہاں، تو بہت بڑا کریم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا، کیا میں تجھے 2000 برس والا محل تجھے دے دوں کہ تو گھوڑے پر سوار ہو کر کے 2000 سال تک، 2000 برس تک گھوڑے پر سوار ہو کر کے اپنے محل میں دوڑتا رہے، پھر بھی ایک بازو سے دوسرا بازو تو پہنچ نہ سکے؟ بندہ التجا کرتا جا رہا ہے، مولا میرے لائق، میں اس لائق کہاں، تو بہت بڑا کریم ہے۔ بندہ فریاد کرتا جا رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے محل کے درجے بلند کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لاسٹ میں، آخر میں رب تبارک و تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے، اے فرشتے سنو، یہ میرے بندے کو جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا ہے، زمین و آسمان کی ساری چیزیں سما جائے اور پھر بھی وہ درجہ، وہ محل خالی رہ جائے، وہ محل، وہ درجہ میرے اس بندے کو عطا کر، میرے بندے کو دے دے۔ حضرات گرامی وقار، اب بھلا بتائیے کہ سب سے کم درجے کا محل کا یہ حال ہے اور سب سے کم درجے کے جنتی کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اتنا بڑا محل اس کو دیا جائے گا کہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں، زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی جائے، پھر بھی وہ محل خالی رہ جائے۔ ایسی جگہ، ایسا محل سب سے آخری جنتی کو اور سب سے کم درجے کے جنتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب میں بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھا ہوں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، بندہ نہ کبھی سنا ہوگا، نہ کبھی دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے دل و دماغ میں گمان پیدا ہوا ہوگا۔ ایسی نعمتیں میں نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، وہی نعمتیں جنت کی نعمتیں۔ اب سنیں، ایک جنتی کو 70 حوریں عطا کی جائیں گی۔ کتنی؟ 70 حوریں۔ اور حوروں کے بارے میں آیا ہے، بڑی بڑی آنکھوں والی حور کے بارے میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حوریں اگر اپنا کنگن زمین پر صرف اس کی جھلکیاں اگر دکھا دے تو سورج کی روشنی کتنی ہے کہ ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں؟ سورج کی روشنی اتنی ہے کہ ساری دنیا روشن ہو جاتی ہے اور ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، ستارے چھپ جاتے ہیں سورج کی روشنی کے سامنے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حوریں جو کنگن پہنی ہوں گی، وہ حوریں اگر اپنا کنگن کی ایک جھلکی
زمین پر دکھا دے تو اس کی روشنی کتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے مال پڑ جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو بھلا حوریں کتنی خوبصورت ہوں گی ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر جنتی کو 70 حوریں عطا کی جائیں گی اور 10,000 خادم ایک جنتی کو عطا کیا جائے گا جو ہر وقت اس کے سراہنے پر کھڑے ہاتھ باندھ کر کے 70 حوریں عطا کی جائیں گے۔ جنت کی نعمتیں اور سنیں جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ بندہ جب کسی چیز کی اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا، کسی چیز کو کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، مثال کے طور پر اگر کسی پرندے کو کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، صرف بندہ سوچے گا اور وہ بن کر کے کباب بن کر کے گوشت بن کر کے اس کے سامنے موجود ہوگا، وہ بندہ کھا لے گا، پھر وہ پرندہ بن کر کے اڑ جائے گا۔ اس کو لینے کی، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جنت میں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خرید و فروخت کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پر کوئی خرید و فروخت نہیں، وہاں پر جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جس چیز کی طلب، جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی انسان سوچے گا اور انسان کے سامنے موجود۔ روایت میں کتابوں میں آیا ہے ایک ہی طریقے کا ایک پھل، مثال کے طور پر سیب، ایک اس کو عطا کیا جائے گا، وہ کھائے گا، پھر اس کو دوسری چیز کھانے کی خواہش پیدا ہوگی، پھر وہی سیب اس کو عطا کیا جائے گا۔ جب وہ کھائے گا تو اس میں مٹھاس، اس میں لذت گزری ہوگی، وہ بندہ سوچے گا میں نے تو یہی پھل پہلے بھی کھایا تھا، پہلے لذت، اس کی لذت اور تھی، اب جو میں کھا رہا ہوں اس کی لذت اور ہے۔ حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی بندے جب خواہش پیدا کرے گا کہ میں جنتی ہوں اور دوسرے جنتی سے باتیں کرنے کی جب خواہش پیدا ہوگی تو پھر اس کے لیے سخت لگایا جائے گا اور وہ تخت پر بیٹھے گا، خود بخود اڑ کر کے دوسرے جنتی کے تخت کے درمیان جا کر کے پہنچ جائے گا، آپس میں لوگ گفتگو کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اور نعمتیں اپنے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ہفتے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا کہ اے جنتیوں ایک جگہ جمع ہو جاؤ، سارے جنتی جمع ہو جائیں گے اور ایک درخت کے پتے پر اللہ تبارک و تعالی کی تجلی ہوگی، اس تجلی میں سارے جنتی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سارے جنتی اس تجلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر ہفتے کے بعد ندا دینے والا ندا دے گا، ایک دربار سجے گا، ایک محفل سجے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک درخت کے پتے پر اپنا تجلی فرمائے گا اور اس تجلی میں رب تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دینے والے کو ارشاد فرمائے گا اے فرشتہ میرے جنتیوں کو، میرے بندوں کو اب کہو کہ وہ نعمتیں جو میں نے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بندے کو حکم دو، سارے بندے چلے جائے، سارے جنتی چلے جائے، فرشتے سارے جنتیوں کو کہیں گے اے جنتیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے ایسی نعمت تیار کر رکھی ہے جس نعمت کا نام بازار ہے۔ کیا ہے؟ بازار ہے۔ جنت میں بھی بازار سجے گی، جس طریقے سے دنیا میں بازار سجتی ہے، مارکیٹ سجتی ہے، انسان جاتے ہیں خرید و فروخت کرتے ہیں، لیکن یہاں مول بھاؤ کیا جاتا ہے، یہاں پیسہ دے کر کے سامان خریدا جاتا ہے، یہ دنیا کی حال ہے، لیکن جنت کا حال یہ ہوگا کہ وہاں کوئی خرید و فروخت نہیں، وہاں کوئی مول بھاؤ نہیں، وہاں بندہ جنت میں مارکیٹ میں بازار میں جائیں گے اور جانے کے بعد جس چیز کو دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد صرف طلب کریں گے یہ چیز مجھے پسند ہے، فرشتے لا کر کے اس میں قدموں میں لا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ جنت کی نعمتیں ہیں۔ حضرات گرامی وقار، جنت میں 70 حوریں تو عطا کی جائیں گی، لیکن اب کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ دنیا میں میں نے جس سے شادی کی ہے، جو میری مثل حور ہے، جو میری بیوی ہے، شریک حیات ہے، کیا وہ جنت میں ہوگی؟ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ نہ ہونا بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جن سے آپ نے شادی کی ہے دنیا میں، اللہ تبارک و تعالی جنت میں 7 جگہوں پر وہ
وہ آپ کو عطا کرے گا آپ کی بیوی، اور جو جن سے آپ نے شادی کی ہے ان کی خوبصورتی اتنی ہوگی، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حوریں اتنی خوبصورت ہیں کہ اگر اپنا کنگن دنیا میں دکھا دے، سورج کی روشنی مان پڑ جائے، اس کا حسن و جمال کتنا ہوگا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بندہ دنیا میں ان سے شادی کیا ہوگا، ان کے دلہن کا حسن و جمال کتنا ہوگا کہ ان کے حور کے حسن و جمال سے بھی زیادہ ان کے بیویوں کا حسن و جمال ہوگا۔ تو جنت میں بھی تو وہ بیویاں اور وہ شوہر جو نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں، اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی ہیں، اللہ کے پیغام پر، اللہ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ تو یہ جو میں عرض کر رہا تھا، یہ سب سے کم درجے کے جنتی کا مقام و مرتبہ، اور سب سے اعلیٰ مقام والے جیسے کہ صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تابع تابعین ہیں، اور قطب ہیں، غوث ہیں، افضال ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اور مومن ہیں جو نیک ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کا حال کیا ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا۔ ایک لاسٹ میں صرف میں یہ آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کا ایک دروازہ جو ہے، جو بندہ جس محل میں ہوگا اس کے 4 دروازے ہوں گے۔ ایک دروازہ ایسا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ اے بندہ ایک دروازہ کو ایسا کیا ہوں تو اس کو کھولنا اور جہنم کو دیکھنا، اور جہنم کو دیکھنے کے بعد اس دنیا کو یاد کرنا کہ دنیا میں تم نے کیا کیا تھا، اور تیرا رب اتنا بڑا کریم ہے کہ تجھے جنت عطا کیا ہے، اور جو لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے ان کو دیکھ کر کے اپنے دنیا کو یاد کرنا۔ تو حضرات گرامی مقام، جب جنتی جہنمیوں کو دیکھیں گے تو سوال کریں گے اور جہنمیوں کی طرف سے 4 جواب ہوگا، جو بھیانک جواب، اور آج انسان کے اندر چاروں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ یہ بیان آئندہ جمعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی طرف بخشش و مغفرت کی خاطر، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی میں زمین و آسمان سما جائے، پھر بھی دنیا کی ساری چیزیں سما جائے، پھر بھی وہ جنت خالی رہ جائے۔ اے بندو، اعدت للمتقین، میں نے ایسی نعمت، ایسی جنت ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے جو متقی ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے ہیں، میرا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اعدت للمتقین، متقیوں کے لیے کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہوگا، وہ جنت ٹھکانہ ہوگا، وہ بہترین ٹھکانہ ہوگا متقیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ سے ڈرے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے، اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں کیا کرے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو خود بخود جنت آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو